السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، آپ تمام ہی کا ہمارے اسلامک چینل ایڈوکیشن گائیڈنس میں استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تختی نمبر 9 لیسن نمبر 9 اظہار تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ کیا ہے اظہار اور تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمامی ناظرین سامعین سے میری ایک درخواست ہے کہ جو حضرات ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9 اظہار تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ محترم ناظرین سامعین، اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، اور اس تختی کا نام ہی اظہار ہے، تو اس میں نون ظاہر ہوتا ہے، نون کی آواز ظاہر ہوتی ہے۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ تنوین و نون ساکن کے کل 4 قاعدے ہیں، جو تختی نمبر 9 اظہار ایک پہلا قاعدہ ہے۔ دوسرا قاعدہ اگلی ویڈیو تختی نمبر 10 لیسن نمبر 10 میں آئیں گا، جس کا نام اخفا ہے۔ اور تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر جو 3 ہے وہ اقلاب ہے، اور تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 جو ادغام میں یرملون ہے۔ تو کل 4 قاعدے ہیں تنوین و نون ساکن کے، جس میں ہم پہلا قاعدہ اظہار جو تختی نمبر 9 میں ہے پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ چلیے آئیے اس قاعدے کو سمجھتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ان حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ حروف حلقی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام کے تمام 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ جیسے عین، ہا، یہ سینے کی طرف والے حصے سے، حمزہ ہا، حمزہ ہا جو ہے وہ حلق کے جو سینے کی طرف کا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ عین، ہا یہ حلق کے بیچ کے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین، خا یہ منہ کی طرف والا جو حصہ ہے ادھر سے ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ حروف حلقی 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ نون ساکن نون پر جزم ہو تو وہ نون ساکن بن جاتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں نون کو ظاہر کرنا ہے، بلا غنہ کے جلد پڑھنا ہے، اسی کو اظہار کہا جاتا ہے، اور اسی کو ظاہر کرنا کہا جاتا ہے، جس میں نون کی آواز ظاہر ہوتی ہے، نون ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی کہ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یہ 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے، یا نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار کا قاعدہ ہوگا، اور وہاں پر نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے، بغیر غنہ کے جلد پڑھیں۔ آئیے نیچے اس کی مشق کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کے ہجے بھی دیکھتے ہیں۔ طیراً ابابیل، طا یا زبر طی، را 2 زبر رن، طیراً، حمزہ زبر با، الف زبر با، ابا، با یا زیر بی، ابابی، لام زبر ل، ابابیل، طیراً ابابیل۔ را پر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد حمزہ ہے، یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، اور نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اظہار کے 6 حرف حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے حمزہ ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ نار حامیۃ، نون الف زبر نا، را 2 پیش رن، نار، حا الف زبر حا، نار حا، میم زیر می، حامی، یا زبر ی، حامیہ، تا 2 پیش تن، حامیۃ، نار حامیۃ۔ را پر 2 پیش کی تنوین ہے، اور 2 پیش کی تنوین کے بعد
حروف حلقی یعنی اظہار کے 6 حرف حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے ہا ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، جیسے نارن حامیتن، لمن خشیہ، لام زیر لی، میم نون زبر من، لیمن، خا زبر خا، شین زیر شی، خشی یا زبر ی، خشیہ، لیمن خشیہ۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی نون ساکن ہے، نون پر جزم ہے، نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی یعنی اظہار کے 6 حرف حمزہ عین ہا غین خا میں سے خا ہے، تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا، جیسے لیمن خشیہ، من غیرہ، میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیرہ، نون ساکن ہے، نون پر جزم ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد غین ہے، اور غین اظہار کے 6 حرف حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے ہے، تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا، نون کو بغیر گنہ کے ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے من غیرہ، یومئذ علیہا، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یومئی، ذال دو زیر ذن، یومئذ، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علیہا، الف زبر ہا، علیہا، یومئذ علیہا، ذال کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد عین ہے، اور عین اظہار کے 6 حرف حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، اور نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، جیسے یومئذ علیہا، یومئذ علیہا، منہ خطابا، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، منہ، خا زیر خی، طا الف زبر طا، خطا، با دو زبر بن، خطابا، میم نون زیر من، نون ساکن کے بعد ہا ہے، ہا حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے ہے، تو نون ساکن کے بعد ہایا اظہار کا قاعدہ ہوگا، نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، جیسے منہ خطابا، منہ خطابا، اگر ایسا پڑھیں گے تو یہاں غنہ ہو جائے گا، بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، منہ خطابا، من عین آنیۃ، میم نون زیر من، عین یا زبر عی، من عی، نون دو زیر نن، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر ی، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیۃ، من عین آنیۃ، نون کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے حمزہ ہے، اس لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، جیسے من عین آنیۃ، کفوا احد، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو دو زبر ون، کفوا، حمزہ زبر ا، حا زبر ح، اح، دال دو پیش دن، احد، کفوا احد، واو پر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے حمزہ ہے، یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا، اور نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، جیسے کفوا احد، کفوا احد، فمن عفی، فا زبر ف، میم نون زبر من، فمن، عین پیش عو، فا زیر فی، عفی، یا زبر ی، عفیہ، فمن عفیہ، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے عین ہے، اظہار کا قاعدہ ہوگا، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے فمن عفی من اخیہ، میم نون زیر من، حمزہ زبر ا، من ا، خا یا زیر خی، من اخی، ہا زیر ہی، من اخیہ، یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے حمزہ ہے، یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا، من اخیہ، من اذن،
میم نون زبر من، حمزہ زبر من ذال زیر ذی، من اذی، نون زبر ن، من اذین۔ یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے حمزہ ہے، یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ من اذین، کتاب حکیم، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتاب دو پیش بن، کتاب، حا زبر ح، کافیہ زیر کی، حکی میم دو پیش من، حکیم، کتاب حکیم۔ دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے حا ہے، اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ کتاب حکیم، عذاب غلیظ، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا با دو پیش بن، عذاب، غین زبر غ، لام یا زیر لی، غلی، ضا دو پیش ظن، غلیظ، عذاب غلیظ۔ با پر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے غین ہے، اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ عذاب غلیظ، حاسد اذا حسد، حا الف زبر حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسد، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا حا زبر ح، اذا ح، سین زبر س، اذا حس، دال زبر د، اذا حسد، حاسد اذا حسد۔ دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے حمزہ ہے، اظہار کا قاعدہ ہوگا، نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، جیسے حاسد اذا حسد۔ محترم ناظرین سامعین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج ہم نے تختی نمبر 9 اظہار تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 مکمل پڑھا، اس کو سمجھا، ہجے بھی کیے، اجرا بھی کیا اور قاعدے کو مکمل سمجھا۔ کل کی اور آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تختی نمبر 10 تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 اخفا پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ دو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوست احباب میں اس کو۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔